بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ اگلا جمعہ رمضان ہی کے اندر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں اور فضیلتوں سے پوری طرح مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے آنے سے پہلے اس کی کچھ تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ عالم اسلام کے مختلف مقامات پر رمضان المبارک کے آنے سے پہلے استقبال رمضان کے عنوان سے کچھ محفلیں اور تقریبات منعقد ہوتی ہیں۔ وہ محفلیں اور تقریبات رمضان کے استقبال کے لیے اگر مفاسد سے خالی ہوں تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے استقبال کا اس کی طرف اشتیاق کا اظہار، بشرطے کہ اس میں کوئی دوسرے مفاسد نہ ہوں۔ لیکن اصل رمضان کا استقبال یہ ہے کہ انسان اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو آنے والا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے کس انداز سے ہم پر فرض کیا ہے، اور اس کے پیچھے کیا کیا حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت جو رمضان المبارک کے لیے اگر غور کیا جائے تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس کائنات میں پیدا کیا، اور صبح سے لے کر شام تک ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دنیا میں آتا ہے، بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، اور پھر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں پیدا کیا جا رہا ہے انسان کو دنیا میں، جبکہ ایک دن اس کو جانا بھی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کا، اس کی پیدائش کا، دنیا میں آنے کا مقصد بیان کیا ہے، بالکل دو ٹوک الفاظ میں، واضح الفاظ میں، جس میں کوئی ایچ پیچ نہیں، کوئی پوشیدگی نہیں۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا، صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دو ٹوک الفاظ میں انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت تو پہلے فرشتے بھی کرتے تھے، انسان کو جب تک دنیا میں نہیں بھیجا گیا تھا، پیدا نہیں کیا گیا تھا، تو فرشتے بھی اللہ تعالی کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، یعنی انسان پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں کو تعجب ہوا کہ آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد کرتے ہیں، آپ کی تقدیس کرتے ہیں، پھر اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بڑا خوبصورت جواب دیا اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔
اور وہ در حقیقت بات غور کرنے سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بے شک فرشتے عبادت میں لگے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں لگے ہوئے تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ اس کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہیں۔ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کرنے کی، غلطی کرنے کی، غلطی کرنے کا کوئی مادہ ہی نہیں رکھا تھا۔ نہ ان کو بھوک لگتی، نہ ان کو پیاس لگتی، نہ ان کے دل میں جنسی خواہش پیدا ہوتی، نہ وہ گناہ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ان کو قدرت ہی حاصل نہیں، پیدا اس طرح کیا گیا۔ لیکن انسان کو پیدا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر دونوں قسم کے مادے رکھ دیے، گناہ کا بھی اور اطاعت کا بھی۔ دونوں قسم کے مادے انسان کے اندر موجود ہیں۔ بھوک اس کو لگتی ہے، پیاس اس کو لگتی ہے، جنسی خواہش اس کو پیدا ہوتی ہے، اور خواہشات کا ایک اچھا خاصا لامتناہی سلسلہ ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا رہتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی مخلوق پیدا کرنی تھی کہ جو گناہ کر سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں کرتی نہیں۔ فرشتے تو وہ مخلوق تھے کہ گناہ کر ہی نہیں سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ان کے اندر مادہ ہی نہیں تھا، لیکن انسان کو پیدا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر دونوں مادے رکھ دیے، اور یہ اس کو ایک آزمائش میں مبتلا کیا کہ گناہ کا راستہ بھی تمہارے لیے کھلا ہوا ہے اور ثواب کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے۔ اب تم اپنی اختیار سے، اپنی سمجھ کو کام میں لے کر اگر گناہ کے راستے کو چھوڑو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے خیال سے اور ثواب کا راستہ اختیار کرو گے تو تم فرشتوں سے آگے نکل جاؤ گے، فرشتوں سے آگے نکل جاؤ گے، کیونکہ فرشتے گناہ پر قدرت نہیں رکھتے، اگر وہ گناہ سے بچ جائے تو ان کا کوئی کمال نہیں، لیکن انسان کے اندر گناہ کی صلاحیت موجود ہے، اس کے باوجود وہ گناہ نہیں کرتا، اس کے اندر نافرمانی کی صلاحیت موجود ہے مگر نافرمانی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، تو پھر اس کا مقام فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے باری تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پیدا کیا جنات کو اور انسان کو اس کام کے لیے، صرف ایک کام کے لیے ہے، ما خلقت الجن والانس، میں نے جنات اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا الا لیعبدون، مگر ایک ہی کام کے لیے ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اب عبادت کا جو اصل مفہوم ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرے، رکوع کرے، نماز پڑھے، اس کا ذکر کرے، اس کے کلام کی تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اپنی زندگی گزارے، اصل عبادت تو یہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسان کے لیے ایک آسانی یہ پیدا فرما دی کہ اگرچہ تمہاری تخلیق کا بنیادی مقصد تو یہ عبادت کرنا تھا، لیکن تمہیں بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، تمہارے ساتھ بشری تقاضے بھی لگا دیے ہم نے، اور بشری ضروریات بھی تم سے وابستہ ہیں، اس واسطے تمہیں اجازت دے دی ہے کہ ٹھیک ہے تم اس کام کو، ان کی خواہشات کو اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے کام کی بھی تمہیں اجازت ہے، روزی کمانے کی تمہیں اجازت ہے، تجارت کی تمہیں اجازت ہے، زراعت کی تمہیں اجازت ہے، اور کہیں اگر ملازمت کے ذریعے روزی کمانی ہو تو اس کی تمہیں اجازت ہے۔ یہ اجازت دے دی ہے تمہاری ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی اصل تقاضا تو یہ تھا کہ جب پیدا کیا تھا صرف عبادت کے لیے تو آدمی دن رات صبح سے لے کر شام تک مسلسل عبادت ہی میں لگا رہے اور کوئی کام نہ کرے، لیکن چونکہ ساتھ انسان کی ضروریات وابستہ ہے لہذا اجازت دے دی کہ بھائی
تجارت بھی کر لو، روزی کمانے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کر لو، حلال طریقہ، لیکن اس طرح کرو کہ رجال اللہ تلیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے بن جاؤ کہ تمہاری تجارت ہو یا تمہاری خرید و فروخت ہو یا ملازمت ہو یا کوئی بھی کام ہو، وہ اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کرے۔ تجارت کرو مگر اس طرح کرو جیسے اللہ نے بتایا، ان حدود میں کرو جو اللہ تعالی نے قائم کی ہے، حلال اختیار کرو، حرام سے بچو، اور تجارت میں منہمک ہو کر اللہ کو بھول نہ بیٹھو۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ چنانچہ جب تجارت کے عین درمیان وقت آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار ہو، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو پھر اس کو چھوڑ کے نماز کی طرف چلے جاؤ۔ تو کچھ پابندیوں کے ساتھ تمہیں یہ سارے کام دنیا کی ضروریات پوری کرنے کی اجازت ہے، یہ اجازت دے دی۔ اب انسان ہوتا یہ ہے کہ جب اجازت مل گئی، تجارت کی اجازت مل گئی، ملازمت کی مل گئی، کاشتکاری کی مل گئی، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ملاقاتیں کرنے کی مل گئی، ان کے ساتھ خوش طبعی کی اجازت بھی مل گئی، تو اب انسان جو ہے بسا اوقات اس میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے اس کام میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے اور اس کے ذکر کا جو حق تھا وہ ادا نہیں ہو پاتا۔ صبح سے لے کے شام تک ایک ہی دماغ پر چکی چل رہی ہے کہ کس طرح میں اپنے پیسوں میں اضافہ کروں، کس طرح اپنے عیش و آرام میں اضافہ کروں، دن رات اسی فکر میں انسان بدمست ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ عبادت کا جو اصل کام تھا وہ پیچھے رہ گیا، اور یہ جو ضروریات کی وجہ سے جن چیزوں کی اجازت دی گئی تھی وہ آگے آ گئے۔